اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ وقت کی دامن میں گنجائش نہیں ہے، ویسے بھی اپنے قائد وحدت اور دیگر بزرگ علماء کے سامنے بولنا جسارت ہوگی، لیکن ہمارے اس چھوٹے سے سینے کے اندر بھی کچھ جذبات ہیں جو میں منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ مومنین کرام، کنتم خیر امتین، بہترین امت تم ہو، جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہیں تمام امتوں میں سے بہترین امت تم ہو۔ تم کون؟ وہ امت، وہ اسلام، وہ مسلمان جو اسلام ناب محمدی سے تعلق رکھتے ہیں، اسلام امریکائی سے تعلق نہیں۔ توحید اسلام ان کے پاس ہے، توحید عربستان نہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں تم بہترین امت ہو۔ اس سے وہ بعض لوگ استفادہ کریں گے کہ یہ فرقواریت کی ہوا دینا چاہتے ہیں، نہیں۔ فرقواریت کی ہوا، فرقواریت کی لعنت ملک خدا داد پاکستان میں اب دفن ہو چکی ہے۔ اب ڈیوائیڈ اینڈ رول کا فارمولا پرانا ہو چکا ہے۔ آج تم لڑانا چاہتے تھے فرقہ فرقہ سے، آج فرقے ختم ہو گئے ہیں، صرف دو ہی فرقے رہ گئے ہیں اس پاکستان میں، یا یزیدی ہے یا حسینی ہے۔ کوئی تیسرا فرقہ نہیں ہے، کوئی تیسرا فرقہ وجود نہیں رکھتا۔ تم بنانا چاہتے تھے لیکن نہیں بنا سکے۔ بتاؤ کیا ہوا؟ کراچی کا ایک بہت ہی بہترین عالم دین سے کسی نے کہا، وہ کسی کون تھا؟ شاید وہ سنی نہیں، وہ شیعہ نہیں، وہ کسی اور فرقے سے نہیں، وہ یزیدی گروپ سے تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مولانا صاحب علی علی زیادہ مت کرو، احتیاط کرو۔ آج کل تم زیادہ زیادہ اچھلتے ہو، علی علی کہتے ہو۔ تو وہ اہل سنت کا عالم کہتا، میں نے جواب دیا، میرے ماں باپ نے احتیاط کی ہے تو تب علی علی کہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ اگر میرے ماں باپ بھی تمہاری طرح احتیاط نہ کرتے تو تم بھی علی ولی اللہ ہو، جو جس طرح تم نے یعنی وہ ولی اللہ کو جس تعبیر سے پکارا ہے، ہم بھی اس طرح پکارتے نہیں۔ ہمارے ماں باپ کا دامن پاک ہے، اس لیے مرتے دم تک اہل سنت کے ہیں، لیکن میرے زبان پر علی علی علی۔ کون تم خیر امتین، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تین اطاعتوں کا حکم ہے قرآن میں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ہم تینوں اطاعتوں پر لبیک کہتے ہوئے، جب کہتے ہیں اطیعوا اللہ تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، جب اطیعوا الرسول کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، اولی الامر منکم کہتے ہیں تو ہم چیٹ چیٹ کر کہتے ہیں علی ولی اللہ۔ ہم اہل ولایت ہیں، اور ایک اہل سنت کے نے تو ہندوستان میں یہ عجیب بات کہی، علی علی کہنے والوں میں بھی بس منافق ہیں، علی علی کہنے والے شیعوں میں بھی بس منافق ہیں۔ وہ اہل سنت کا میں نقل قول کر رہا ہوں۔ اگر اہل سنت میں علی علی کہنے والوں میں منافقت کو نکالنا چاہتے ہو تو ابو طالب کا ذکر چھیڑ دو، اگر منہ اترے تو وہ منافق ہے، خوش ہو جائے تو وہ بھی اہل سنت کا مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور کہا شیعوں میں منافق ڈھونڈنا چاہتے ہو، علی
علی تو سب کہتے ہیں، علی علی تو نعرے سب لگاتے ہیں، نعرے حیدری سب بلند کرتے ہیں. اگر علی مومن اور منافق کو دور فرق ڈالنا دیکھنا چاہتے ہو تو علی حسینی خامنائی کا تذکرہ چھیڑ کے دیکھو. اس لیے میں چاہتا ہوں یہ کنتم خیر امت، اس لیے کہ قرآن کے حکم کے مطابق ہم 3 رکعت مغرب کی نماز ہے 2 رکعت پڑھ کر کہیں بس 2 رکعت کا ثواب دو. خدا کہتا ہے تیسری رکعت جب تک نہیں پڑھو گے مغرب ادا نہیں ہوگی. اس لیے جب تک علی محبت نہیں، نہ رسول محبت ہے نہ خدا سے محبت ہے. اور قرآن نے بھی چیز کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي. قرآن دیکھو یہ راستہ میرا ہے وہ نہیں، اس میں اشارہ ہے نہیں اشارہ، ایک راستہ ہے. اب اس ہاذا کو ملاؤ غدیر خم سے کہہ سکتا من کنت مولا فعلی نہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا. وہ ہاذا یہ ہاذا پھر قبلے کی طرف سب رک کر کے ہم سب مسلمانوں سے کہتے ہیں خدا کہاں ہے؟ ہر جگہ موجود ہے. خدا کو سجدہ کرو، کعبے کی طرف جھکتے ہو کیوں؟ خدا یہ بتانا چاہتا ہے اگر صراط مستقیم پر گامزن ہونا چاہتے ہو تو جو کعبے میں پیدا ہوا وہ کعبے میں پیدا ہو کر کعبے کو فضیلت ملی ہے. کعبہ چاہتا تھا کعبے میں پیدا ہو جائے، اس لیے عشق علی میں کعبے کا سینہ پھٹ کر اعلان کیا میں علی کا عاشق ہوں، علی کعبہ کا بھی کعبہ ہے. بھائی مجھے 10 منٹ دیے، ابھی 5 منٹ گزرنے سے پیچھے سے ڈر کر مجھے ابھی سے نیچے سے وہی آنے شروع ہو گئی. لہذا میں جو ٹائم مجھے دی گئی ہے اس ٹائم کے بعد آپ پرچی دیں، اس سے پہلے دو گے میں یہاں پھاڑ دوں گا. میں بھی ویسے بھی پھاڑنے والا آدمی ہوں، میں کسی کا سنتا نہیں ہوں کیونکہ ذہن مشوش ہو جاتا ہے. اس لیے آپ سے 5 منٹ ہو گئے، میں نے یہاں سے نوٹ کیا 5 منٹ. دیکھو اسٹیج پہ بیٹھ کر اسے بات رکھیں. صلو علی محمد و آل محمد پر. میں ختم کر رہا ہوں. تو بھائی کیا کریں، یہ جتنے پہاڑ سرد و فلک اونچے ہیں، اس علاقے کے حوصلے بھی اتنے اونچے ہیں، لیکن ہم 2 باتیں کم از کم اس سینے کو ہلکا کرنے دو. میں بس انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں اس طرف نہیں آؤں گا. میں ایک سوال کے ساتھ آپ کے سامنے تمام کرنا چاہتا ہوں. اے ہمیں ڈرانے والوں، ہمیں چکانے کی دھمکیاں دینے والوں، سن لو. کیا کہنے بولو گے پیسے دکھا کر، لالچ دے کر، ڈرا کر. تم ڈراؤ گے کیسے؟ ہم مرتے ہی نہیں ہیں. آپ نے نہیں دیکھا تم منو مٹی کے نیچے دفن کر کے جاتے ہو، ہم قبر پہ لٹا کر بھی کہتے ہیں عربی میں اسمع افہم. یہ سن بھی سکتا ہے اور سمجھ بھی سکتا ہے. ہم نہیں مرتے اور تم ہمیں جنت، جگہ جگہ پوسٹ، مقام، پیسہ. کیا ہو تم؟ آج ان سے ہی سن لو، میں ان سے نہیں، ان سے سنو. ہم تو وہ لوگ ہیں کیونکہ ہم کربلائی ہیں. آواز دے گئی جنت مجھے، آواز دے گئی جنت مجھے. میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے. ہم تو کربلا کے لیے ہمارے جان قربان. کربلا جانے والے کسی حکمران سے
ہم ڈرتے نہیں ہیں. اب سوال آپ سے ہے. ایک سوال تو میں ان سے ایک تائید لے کر آپ کی زحمت سے تمام کرتا ہوں. لیکن ایک بات بتاؤں, ہم آدم کے اولاد ہیں. جب ہمیں کہا جاتا ہے نا نہیں کرو, جی چاہتا ہے یہ کریں. آپ کہیں جلدی دیر سے کرو, ہو سکتا ہے ختم کرتا ہے. کیونکہ ہمارا جد کو بھی کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا, وہ میرے جد میں ترک کر کے دکھایا ہے. اسی کے ہم فرزند بھی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ طالب علم پھر ان کے وارث بھی ہوتے ہیں, تو پھر ٹائم کا تھوڑا سا مسئلہ تو ہو جائے گا, تھوڑی سی نافرمانی ہوگی. میں انشاءاللہ آپ کی زحمتیں تمام کروں گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. دیکھیں, النظر الى البخیل حرام, بخیل کی طرف دیکھنا حرام ہے. جو زیادہ دیکھے گا ان کا دل مر جائے گا. عوامل مرگ قلب ہے. کیوں؟ بخیل کنجوس کو خدا پسند نہیں کرتا. اور سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو آواز دھیمی, صلوات دھیمی آواز میں پڑھتا ہے. اس لیے بآواز ہے بولیں صلوات. سن لو حکمرانوں, سن لو تخت پر بیٹھنے والوں, چاہے پی ڈی ایم کی ہو یا کوئی بھی حکومت ہو, حکومت حاضر ہے. ہم اس بت شکن خمینی کے ماننے والے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں تھا, شاہ کے دربار میں آ کر انگلی سے دکھا کر کہتا ہے اے جوجے پہلوی, من 2500 سالے شہنشاہیت شمارو اسبینیت بیرون میں کشم. اے پہلوی کے چوزے, اے پہلوی کے چوزے, 2500 سال شہنشاہیت کو تیرے ناک کے دم نکال دوں گا. وہ کون سی طاقت ہے؟ وہ طاقت ہے اگر وہ ابابیل کر فرما ہو جائے تو ابرہا کو نیز تو نابود کرتی ہے. اس طاقت کے ہم کبھی مت کہو امریکہ بہت بڑا ہے, بش کیا کرے گا, یہ دوسرا سر جو ابھی آیا ہے, نہیں, یہ کچھ نہیں ہے. دیکھو نا, بش نے جو بلڈنگ بنائی تھی شہرت کی, منتظر مہدی کے ایک جوتے نے برباد کر دیا. یہ کچھ نہیں ہے, یہ بلبلے ہیں, یہ ختم ہونے والے ہیں. جو اللہ کی طاقت ہے, جو قرآن نے کہا قوت اللہ کے پاس, عزت اللہ کے پاس, مگر اللہ کے پاس, منصوبہ اللہ کے پاس, سب کچھ اللہ کے پاس, تو ہم کیوں کسی سے ڈر رہے ہیں؟ آج آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں, دیکھو ہمارا عقیدہ سن لو. اگر آپ سے کہا جائے, لیکن جواب دینا اور آپ کی زحمتیں تمام, اگر آپ سے کہا جائے یہ بلوچستان کی جتنی زمینیں خزانے ہیں آپ کی جولی میں ڈال دے, علی کو چھوڑ دو, تیار ہیں؟ پیچھے والے خاموش ہیں, لگتا ہے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے. نہیں, یہ آواز گونجنی چاہیے, وائٹ ہاؤس تک جانی چاہیے. اگر آپ سے کہتے اگر سکردوباز کے لیے چھوٹا, گلت بھی آپ کے حوالے, علی کو چھوڑ دو, تیار ہے؟ دیکھیں, سن لو حکومت والوں, بس یہاں سے آپ اندازہ کر لو یہ کون ہے. یہ امیر المومنین کی کہہ کر اپنے آپ کو غاروں میں چھپنے والی قوم نہیں, نوکر کہہ کر ڈٹنے والی قوم ہے. اگر گلگت بلتستان کم ہے, اسلام آباد یا آپ کے حوالے, آپ سے کہہ دے علی کو چھوڑ دو, تیار ہے؟ ماشاءاللہ. پوری طاقت کے ساتھ پیچھے تک ہاتھ اٹھا کے لبیک یا حسین, بہت سزاداروں میں آپ کی زحمتیں, مومنوں آپ کی زحمتیں میں نے ختم کی. علی کو چھوڑ دو, تیار ہے؟ تو بتاؤ اس قوم کے ساتھ تم ڈرانے کے ڈرامے مت رچاؤ, مت ڈراؤ اس قوم کو, اس قوم کے ساتھ دو. یہ مخلص ہے, اس نے پاکستان بنایا ہے, اس نے گلگت بلتستان کو یہاں سے ڈوگرا کو بھگا کر یہاں, دیکھو جب پاکستان کے 4 صوبے جو ہمیں صوبے میں شامل نہیں کرتے, وہ 4 صوبے لکیر کھینچ گئی, اندر جو آئے پاکستانی, باہر جو وہ غیر ہیں, لیکن اپنے خون سے ہم نے خود لکیر کھینچ کر اس خطے کو آزاد کر دیا ہے.
ہم بائی چوائس پاکستانی ہیں، بائی چانس پاکستانی نہیں. ہم بائی چوائس پاکستانی ہیں اور اس پاکستان کے لیے جو لا الہ الا اللہ کے بعد مل گئے مرنے کے لیے تیار ہیں. بس 2 جملے عرض کر کے نصاب، ایک جملہ نصاب کے لیے. نصاب، کاش آقا ضیاء الدین کی بات ہم مان لیتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی. اس وقت اس مرد مجاہد نے نصاب کے لیے اٹھے تھے لیکن وہ ضیاء الدین کا مسئلہ بن کر رہ گیا. لیکن آج بھی دیکھیں کیا کیا، غزوات کو اندر لایا ہے اور میرے علی کو غزوات سے نکالا ہے. اگر ہے تو بھی عام سپاہی کے طور پر. ایک کم وقت تو وہ قصبہ نہیں ہوتا. تم خیبر کی بات کرو، علی کی بات نہ کرو. وہ تو ہلکا سا اشارہ تھا کہ دروازہ اٹھا. وہ تو ہلکا سا اشارہ تھا کہ دروازہ اٹھا. یہ وسیع مختصر ہے. عمر حیدر کے ساتھ ساری انگریزی کی طاقت بھی علی نے ہوتی، ورنہ دیوار بھی کھچ جاتی در خیبر کے ساتھ. اور میں نے یہ کہا ہے وہ آخری شعر، عشق حیدر کا نشہ دل کو جلا دیتا ہے. یہ وہ نہیں ہے میرا رب خود ہی پلا دیتا ہے. ساری جو مجھے ایک جانے ولائے حیدر، اس کا ایک گھونٹ مجھے رب سے پلا دیتا ہے. میرے مولا کے ملنگوں کے لیے رب کریم اپنی جنت کو حسینوں سے سجا دیتا ہے. عشق میں وادی رفتار پر گرتا قطرہ جہنم تیرے شعلوں کو بجھا دیتا ہے. یا علی دل سے کبھی کہہ کے ذرا دیکھو تم، قصر سلطان کو یہ نعرہ ہلا دیتا ہے. سب مل کر نعرہ حیدری حیدری. اور دوسری بات، میں نے ایک کہا ہے تو دوسری کے لیے کہا، بس ختم کر رہا ہوں. ایک ورنہ ختم کرو، ایک ہی نہ کہتا. ایک وہاں کہا جاتا ہے جہاں 2 کہنے کی ضرورت پڑے گی. لہذا میں یہ بات کر کے، زمینیں خالص سرکار نہیں، تمہاری باپ کی جاگیر نہیں. پہاڑ کی چوٹیوں تک یہ زمینیں ہماری ہیں. اگر تم اس طریقے سے ہمارے ساتھ یہ رویہ اختیار کرو گے تو ہم وہ لوگ ہیں، ہم اپنی زمینوں کو چھین کر لے سکتے ہیں. رہ گئی وی سی، وہ بیچارہ کیا ہے. میں نے سنا کہ کل 2 دن ادھر ہی نہیں کہیں اور رہ کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ میرے محترم علی رضوی نے کہا تھا اس طرح رہو گے تو میں تمہیں دفن کروں گا. اور یہ بھی سادہ رس کرنا چاہتا ہوں، آج پھر میرے محترم علی رضوی اس گلگت بلتستان کے میر کارواں بنے ہیں. میں گلگت کی طرف سے آپ سب کو یہ واضح طور پر اعلان کرتا ہوں، جہاں آقا علی رضوی کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا انشاءاللہ تعالی. اسی کے ساتھ بالکل پیچھے ملک الموت کی طرح کھڑا ہے. میں آپ کے زحمتیں تمام کرتا ہوں اور شہداء کے نام، یہ سب کچھ جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا، یہ شہداء کی مرہون محنت ہے. ان کا خون ہے جو ہمارے اندر آ کر بول رہا ہے. خدا ان شہیدوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور ان شہیدوں کے راستے پہ چلتے ہوئے دعا کرتا ہوں خدا ہمیں بھی جام شہادت عطا کرے تاکہ جام شہادت پی کر وہاں جائیں اپنے مولا کے پاس. ہم تو مت ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں. ہمارا ششماہ علی اصغر نے بھی تیر کھا کر مسکرا کر بتایا تم ہمیں رلا نہیں سکتے. ہمارے ششماہ بھی تبسم کر کے تمہارا مسکرہ اڑاتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں، ہم کربلائی ہیں. ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ، اور محمد آل محمد صلوات.